الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، آبرو علم و دانش، شیخ القرآن والحدیث، استاذ الاساتذہ، مرجع العلماء، حضرت قبلہ علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. چند دوستوں نے تائید کی ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھنا سعادت ہے یا نہیں ہے؟ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں، جلیل القدر علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، ان کے بیانات سے ہم مستفید ہوں گے. ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. قرآن نعمت ہے تو قرآن سیکھنا بھی نعمت ہے، قرآن سننا بھی نعمت ہے. ہمارے آقا کریم رحمت للعالمین ہے تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے. یہ جو نعت خوانی ہو رہی ہے یا بیانات ہو رہے ہیں، عشق رسول کے جام پلائے جا رہے ہیں، دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں، دل روشن کیے جا رہے ہیں. بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے، کھانا پینا لباس مکان، یہ اس دنیا کی نعمتیں ہیں. پر جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے. حضرات القدس میں حضرت مولانا بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. چند درویش اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس میں جو دعا مانگیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے بھی یہ حدیث پاک سنی ہوگی. بعض علماء نے فرمایا کہ 2 خطبوں کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے، بعض نے کہا عصر سے مغرب کے درمیان آتی ہے. درویش اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یقینی طور پر وہ مقبول ساعت مل جائے تو ہم دعا کیا کریں، اللہ سے کیا مانگیں؟ اب وہ درویش اپنی اپنی ترجیحات بیان کر رہے تھے. جب حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا
یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے مرشد ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، مجھے وہ گھڑی مل جائے تو میں اس میں اللہ والوں کی صحبت مانگوں گا، اولیاء اللہ کی محفل مانگوں گا، اس لیے کہ جسے کاملین کی صحبت مل گئی اسے سعادت دارین مل جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کاملین کی صحبت کے اندر موجود ہیں۔ تو میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں یہ پیارا ماحول ملا ہوا ہے۔ امام موزنی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب علماء کی محفل مل جاتی اور اس میں مجھے دینی باتیں سننے کا، شریعت کے اسرار و رموز جاننے کا، علمی نکات سیکھنے کا موقع ملتا تو میرا دل اتنا خوش ہوتا کہ میں چاہتا تھا جسم کا بال بال کان بن جائے، خون کا قطرہ قطرہ سماعت کرنے لگے، یعنی میں سراپا خوشی بن جاتا تھا۔ دین کی باتیں سن کے مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ صرف دل کے کسی گوشے میں تھوڑی سی خوشی نہیں، میں خوشی میں ڈوب جاتا تھا۔ آپ بھی دین کی باتیں سن کے خوش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو؟ بندہ باغ میں جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اس وقت ایک باغ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، گلستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ باغ ایسے ہوتے ہیں جن میں گلاب کے پھول، چنبیلی کے پھول، موتیے کے پھول۔ آپ جامعہ اسلامیہ ایک ایسے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں تعلیم قرآن کے پھول کھلے ہوئے ہیں، تعلیم حدیث کے پھول کھلے ہوئے ہیں، فقہ کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب خوش ہیں۔ میں نے دیکھا کتنے دوست تائید کرتے ہیں، دین کی رونق دیکھ کے، دین کی شان و شوکت دیکھ کے مومن خوش ہوتے ہیں۔ آپ بھی خوش بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ دین کے مراکز آباد دیکھ کر مومن خوش ہوتے ہیں، منافق نہیں خوش ہوتے۔ دین سے محبت کرنے والے دینی مراکز میں آتے ہیں، ان کی رونق دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم سب خوش ہیں کہ یہ گلشن علم و معرفت کھلا ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی کا فرمان میں آپ کو سنا رہا تھا، تو ایک تو آپ نے اس میں فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میں سراپا خوشی بن جاتا ہوں۔ اور آپ سے اسی موقع پر سوال کیا گیا کہ کیا آپ ایسی محفلوں کو تلاش بھی کرتے تھے؟ کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا استاد مل جائے جو میری علمی پیاس بجھائے، تو آپ کی تلاش کا عالم کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں جیسے ماں گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے نا، میں اس طرح ایسی محفلوں کو تلاش کرتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں بچہ گم جائے تو ماں کی تڑپ کیسی ہوتی ہے، اور ماں کیسے تلاش کرتی ہے بچے کو۔ اس کا سارا فوکس بچے کی طرف ہی ہوتا ہے، اور کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح ماں گم شدہ بچے کو تلاش کرتی، میں اس طرح ایسی محفلوں کو ڈھونڈتا تھا جن میں مجھے دین کا علم ملے، دین کے اسرار و رموز کا پتہ چلے، علمی نکات ملے۔ آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک ایسی محفل ملی ہوئی ہے، ایک ایسی ہستی کا اور سے پاک ہے جنہوں نے بڑی بھرپور اور ہمہ جہت زندگی گزاری ہے۔ وہ مفسر قرآن بھی تھے، شارح حدیث بھی تھے، فقیہ العصر بھی تھے، مورخ ملت بھی تھے، استاذ العلماء بھی تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ ایک ولی کامل بھی تھے، شب زندہ دار بھی تھے۔ ان کی راتیں سجدوں سے روشن اور منور تھیں۔ بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے
لیکن ملت کا درد نہیں ہوتا، حالات کا ادراک نہیں ہوتا۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا علم بھی کمال درجے کا تھا، لیکن ان کا سینہ حضور کی امت کے درد سے معمور تھا۔ حالات کی اصلاح کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا فرمایا۔ بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی، علم انہیں منزل تک نہیں پہنچاتا، بے برکتہ علم ہوتا ہے ان کے پاس۔ آج ہم جس ہستی کے عرس پاک میں بیٹھے ہیں ان کا علم بابرکت تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آدمی نے شیخ الحدیث کی مسند پہ بیٹھ کر کسی ادارے میں، اب زیادہ تشریح نہیں کر رہا کہ کس ادارے میں، کسی ادارے میں بیٹھ کر اس نے زندگی بھر علم حدیث پڑھایا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اہل قبرستان اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علماء سو میں سے ہوتا ہے، علماء حق میں سے نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے یسرن القرآن پڑھانے والا، جس نے قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھایا ہے بچوں کو، وہ وصال کرتا ہے، اسے کسی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے تو پورے قبرستان سے اس دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، پورے قبرستان پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ صرف علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بابرکت علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج جس ہستی کے عرس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علم کی برکت ہم اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت ادارہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ تنہائی میں، رات جگوں میں، شب بیداری میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا دعائیں مانگتے تھے، اس سے تو قبلہ مفتی مسعود صاحب آشنا ہیں، جانتے ہیں۔ ہم صاحب عرس کی خلوت سے واقف نہیں ہیں لیکن ان کی خوبصورت جلوت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کے علم کی برکت ہے کہ خود وہ مزار میں لیٹے ہوئے ہیں اور علمی کام بھرپور انداز میں ہو رہا ہے۔ ان کے مزار پر ایک ایسا عظیم الشان ادارہ اپنے تکمیلی مراحل میں ہے کہ جو نہ صرف اہل علاقہ کے لیے بلکہ اہل سنت کے لیے مرکز خیر ہے اور سرمایہ افتخار ہے۔ صاحب عرس کے علم کی برکت دیکھنی ہو تو تفسیر احکام القرآن اٹھا کے دیکھ لیں، صاحب عرس کے علم کی برکت دیکھنی ہو تو ان کی دیگر تصانیف، آل انڈیا سنی کانفرنس پہ آپ نے جو کچھ لکھا، کرامات محدث اعظم یا دیگر تصانیف جو ہیں آپ کی، وہ دیکھ لیں، ایک ایک لفظ دل میں اترتا جاتا ہے، ایک ایک لفظ دل کا رخ موڑ دیتا ہے، غفلت سے نکال کے اطاعت الہی کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے۔ صاحب عرس کے علم کی برکت دیکھنی ہو تو ان کی اولاد کو دیکھیں، اللہ نے ان کی ساری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو گھرانہ ایسا ہے جس گھرانے سے اللہ نے بہتری کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ علم میں برکت کیسے آتی ہے؟ پریا اسیدہ جانیے جس دا، کئی لوگ بڑے عالم، بڑے خطیب، بڑے قادر الکلام، اخیر برباد ہو گئی۔ علم میں برکت کیسے آتی ہے کہ علم مقصد تک پہنچائے، علم قرب الہی اور قرب رسول کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے ہاں آج کل اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ دین کا کام کرنا چاہیے، دین کا کام ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دین کا کام کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میں دین کا کام اس انداز میں کروں کہ میرا کام قبول ہو جائے۔
کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف دین کا کام کرنا ہی کافی ہے یا اس کام کا قبول ہونا بھی ضروری ہے؟ آج اس ہستی کے عرس میں ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے آداب قبولیت کا خیال رکھا ہے۔ کام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ بات کی بات ہے کہ دین کا کام کتنا کیا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس رنگ میں کام کر رہا ہوں کیا یہ شریعت کا رنگ ہے بھی یا نہیں، کیا میرا کام قبول بھی ہے یا نہیں، قبولیت والے انداز میں نے اپنائے ہیں یا نہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ علماء کی اور طلباء کی محفل ہے، دین کا کام کرنا ہی کافی نہیں، قبولیت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور قبولیت کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے کس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ میری متعدد مرتبہ صاحب اور اس کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، خدمت ہوئی، میں نے ان کی گفتگو سے جو سیکھا سمجھا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قبولیت کے لیے حسن نیت ضروری ہے۔ آپ دین کا کوئی کام کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن حسن نیت ہو، نیت اعلیٰ ہو، تھوڑے کام پہ بھی رب بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ نیت اچھی نہ ہو، بڑا کام کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایسا شخص بھی گزرا جس نے عربی زبان میں بے نقط تفسیر لکھی ہے، لیکن گمراہ ہو گیا۔ قبولیت ہے تو امام ربانی مجدد الفسانی کی ہے۔ تو صرف دین کا کام کرنا کافی نہیں، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کام اس انداز میں کیا جائے کہ وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب غور سے سنو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل سکون پاتے ہیں۔ دلوں کا سکون کس میں ہے؟ یہ آیت ذکر کا مقصد بتا رہی ہے یا ذکر کا نتیجہ بتا رہی ہے؟ طلباء سے سوال ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ہم اس پر بیان کرتے ہیں تو اسے مقصد بنا دیتے ہیں کہ سکون حاصل کرنے کے لیے ذکر کرو، حالانکہ یہ آیت ذکر کا مقصد نہیں بتا رہی، نیت نہیں بتا رہی، یہ نتیجہ بتا رہی ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نیت الگ چیز ہے، عمل کا نتیجہ الگ چیز ہے۔ ہم بسا اوقات دین کا کام کرتے ہیں تو شرط پہلے لگا لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ نتیجہ دے گا، میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ بھئی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آپ اس نے نیت سے کام کریں۔ پہلے شرطیں نہ لگا لیں، پہلے اپنے ٹارگٹ نہ بنا لیں کہ مجھے یہ ملے، مجھے یہ حاصل ہو۔ آپ نے دین کا کام کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جس ہستی کے عرس میں ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں کام کا آغاز کیا، لیکن آج ہم رونقیں دیکھ رہے ہیں، بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے حسن نیت سے کام کا آغاز کیا اور ان کے کام میں مقصدیت تھی۔ بعض لوگ کام کرتے ہیں وقت گزاری کے لیے۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کتاب انزلناک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ فرمایا وہ کتاب جسے ہم نے محبوب آپ کی طرف اتارا ہے، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، یہ برکت ہے۔ قرآن پاک سنیں، قبر کا نور مل رہا ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں سماعت پہ، یہ قرآن کی برکت ہے۔ مریض کو دم کریں، شفا ملتی ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ کوئی فوت ہو گیا ہے، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں، بخشش ملتی ہے، قبر روشن ہوتی ہے، یہ ایصال ثواب قرآن کی برکت ہے۔ لیکن نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آج ایک بڑا طبقہ ایسا ہے
کہ جس کا قرآن سے تعلق صرف ماننے کی حد تک ہے، مقصد نزول سے تعلق ہی نہیں، ماننے کی حد تک، نہ تلاوت کی، نہ کبھی کھول کے دیکھا۔ دوسرا طبقہ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ان کا تعلق بھی صرف برکتوں تک ہے کہ قرآن سے برکتیں حاصل کی جائیں، آگے جو اس کے نزول کا مقصد ہے اس طرف دھیان نہیں ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آج جس ہستی کے عرس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیات منتخب کی جن آیات میں ہمارے لیے احکام تھے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، اللہ کا حکم کیا ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے، وہ آیات منتخب کر کے پھر آپ نے ان کی تفسیر لکھی۔ گویا جو نزول قرآن کا مقصد تھا، ملت کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے حضرت علامہ جلال الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شب و روز بسر فرمائے۔ تفسیر احکام القرآن اس مقصدیت کے ساتھ ہمیں جوڑ رہی ہے۔ صاحب عرس نے دین کا کام وقت گزاری کے لیے نہیں کیا، واہ واہ کے لیے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کام کیا ہے تو ایک اعلیٰ مقصد کے تحت کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ہے میں قوم کو اس مقصد کے ساتھ جوڑ دوں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں پہ غور کریں، تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پہلے تدبر ہوگا، پھر تذکر ہوگا۔ ترتیب سے تین چیزیں اس آیت میں بیان ہوئیں، برکت، تدبر اور تذکر۔ پہلے تدبر ہے یا پہلے تذکر ہے؟ پہلے تدبر ہے، غور و فکر پہلے۔ جو تدبر کرے گا وہ تذکر کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کرتے وہ اہل عقل کہلانے کے حقدار نہیں۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو حق تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتا اور کسی سے راستہ پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اگر اسے راستے کا علم نہیں ہے تو جو راہ داں ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ وہ آدمی بے وقوف ہے جسے منزل تک پہنچنے کا راستہ نہیں پتا اور وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے حال میں ہی مست ہے۔ آج جس ہستی کے عرس میں آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے قوم کو بیدار کرنے میں اور علمی شاہراہ پر گامزن کرنے میں اعلیٰ کردار ادا کیے، اپنی تدریس سے بھی، اپنی تحریر سے بھی۔ اور ان کے رت جگوں کا قرض ہے ہماری گردنوں پر۔ کیا خیال ہے آپ کا، ہمارے اسلاف نے یوں ہی آرام سے ہی دینی خدمات کر کے دین ہم تک پہنچایا، اس کی تشریحات کر دی ہیں۔ آج ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ ہمارے اسلاف کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے مشکل ترین حالات میں وسائل نہ ہونے کے باوجود اعلیٰ علم حاصل کیا۔ آج کتابیں دستیاب ہیں، آج خوبصورت عمارتیں موجود ہیں، پڑھانے والے استاد موجود ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایسے دور سے بھی ہم گزرے ہیں کتابیں چھپتی نہیں ہیں، ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، اور کم کتابیں ملتی ہیں جنہیں دیکھ کے پڑھا جاتا تھا۔ ایک کتاب ہے، 10 شاگرد اسی پر بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ مدارس کی ایسی خوبصورت عمارتیں نہیں ہوتی تھی، پڑھانے والے استاد نہیں ملتے تھے، لمبا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اندلس کے ایک شخصیت ہیں ابو عبد الرحمن ابن مخلد، 201 ہجری یوم ولادت ہے ان کا۔ اندلس سے سفر کر کے بغداد پیدل چل کے آئے، مغرب بعید سے پیدل سفر کر کے بغداد تشریف لائے۔ ایک شوق تھا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے حضور کی حدیثیں سننی ہیں، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔
مغرب بعید سے اندلس سے سفر کر کے پیدل بغداد میں پہنچے۔ جب بغداد میں پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت امام احمد بن حنبل پر تو حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ وہ درس حدیث نہیں منعقد کر سکتے، ان سے ملاقات پر پابندی ہے۔ آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل کی تاریخ پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ آپ نے فتنہ خلق قرآن کے خلاف آواز حق کو بلند کیا اور بڑی مشکلات دیکھی۔ ابن مخلد کہتے ہیں میں جب بغداد پہنچا پتہ چلا کہ ان کے تو درس حدیث پر ہی پابندی ہے، تو میں بغداد کے مختلف علماء کی محفل میں گیا تاکہ میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کروں۔ ایک محفل میں ایک عالم احادیث کی اسناد بیان کر رہے تھے، میں وہاں جا کے بیٹھا، میں نے اپنا تعارف کروایا کہ اجنبی ہوں، لوگوں سے پوچھا یہ جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان کا نام کیا ہے، بتایا گیا یحییٰ بن معین۔ جب وہ فارغ ہوئے میں نے اپنا تعارف کروایا اور میں نے پوچھا آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ امام احمد بن حنبل کی گرفت کریں یا ان پر تبصرہ کریں، وہ سکہ ہیں۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میں نے کیا بیان کیا ہے۔ یحییٰ بن معین کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ اسناد پر بڑے گہری نظر رکھتے تھے، بہت بڑے ناقد تھے، اس کے باوجود انہوں نے فرمایا ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ امام احمد بن حنبل پر گرفت کریں۔ تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، اس دور میں جب علم اور تقوی اعلیٰ درجے پہ ہے، بڑے بڑے محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حیثیت نہیں ان بزرگوں پر گرفت کریں، آج کوئی اپنے گھر بیٹھ کے ہی ان بزرگوں پر گرفت کر رہا۔ آج ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان بزرگوں کے فیصلوں پر اعتراض کریں؟ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ابن مخلد فرماتے ہیں میرا دل خوش ہو گیا امام احمد بن حنبل کے بارے لوگوں کی رائے سن کے کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، چلو کوئی صورت نکالتا ہوں ان سے ملاقات کی۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ ابن مخلد کہتے ہیں دوسرے دن میں نے فقیرانہ بھیس بدلا، بھیک مانگتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر چلا گیا، دستک دی، خود امام احمد بن حنبل آئے، دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کون ہو؟ میں نے کہا اجنبی ہوں، طلب علم حدیث آپ کے دروازے پہ لائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مغرب بعید سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا افریقہ سے آئے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم سمندر پار کر کے افریقہ جاتے ہیں، میں اندلس سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تو بڑا سفر کر کے آیا ہے، تیرے شوق کا تقاضا ہے کہ میں تجھے پڑھاؤں، پر میں عذر خواہ ہوں، حکومت نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے، کہیں تجھے سزا نہ ملے، تجھے گرفتار نہ کر لیں، تیرے سفر کی میں داد دیتا ہوں، تیرے شوق کو میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں ان مشکل حالات سے گزر رہا ہوں۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں۔ ابن مخلد کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں روز بکاری بن کے آؤں گا، میں روز ہی دروازے پہ دستک دوں گا، آپ دروازہ کھولنے بھیک دینے کی نیت سے تشریف لائیں اور آپ مجھے علم کی بھیک عطا فرما دیں۔ روز بھکاری والا لباس پہن کے بھکاری کے انداز میں ابن مخلد آتے، دروازے پہ دستک دیتے اور وہ آواز بھی دیتے جو اس دور میں بھکاری دیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا وسدے رہن دوارے، شالا وسدے رو، اللہ کے نام پہ کوئی بھیک دے دو، اس طرح کی آوازیں وہ لگاتے گلی میں سے گزرتے ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ آتے، امام تشریف لاتے، دروازے کے اندر آپ بیٹھ جاتے، یہ باہر بھیک مانگنے کی آواز دیتے۔ وہ فرماتے ہیں روزانہ 1 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 حدیثیں آپ مجھے املا کرواتے تھے، اور میں نے اپنے اس لباس میں بھکاریوں والے لباس میں ہی قلم دوات کو کاغذ کو چھپا کے لے جاتا تھا، کوئی مشکل بات ہوتی میں اس کو لکھ بھی لیتا تھا۔ روز آتے بھکاری بن کے علم حاصل کرتے
اور آج ہمیں کتنی سہولتیں حاصل ہیں، اگر ہم ان میں علم حاصل نہ کریں تو نعمتوں کی کتنی بڑی ناقدری ہوگی۔ جس ہستی کے عرس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے محنت فرمائی۔ میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو فرمانے لگے تاریخ لکھنا بڑا مشکل ہے۔ جب وہ آل انڈیا سنی کانفرنس کے حوالے سے تحقیق فرما رہے تھے، فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سارا دن تحقیق کرتا رہتا ہوں اور لکھنے کے لیے کوئی 2 جملے ہی بن پڑتے ہیں۔ آج آپ تو دیکھتے ہیں نا پوری کتاب آپ کے سامنے ہے اور آپ آرام سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ جو محنتیں ہمارے بزرگوں کی ہیں ان کا قرض ہے ہماری گردنوں پر۔ استاذ الاساتذہ تشریف فرما ہے، میں اس لیے اپنی گفتگو کو زیادہ پھیلا نہیں رہا۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا کہ بے برکتہ علم نہ ہو، برکت والا علم۔ اور دوسری بات یہ کہ علم میں برکت کیسے آتی ہے؟ جب وہ مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک ہے، اور قبولیت حسن نیت سے آتی ہے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، ان کے ہاں حسن نیت اور محنت دونوں چیزیں اعلیٰ درجے میں نظر آتی ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، حسن نیت بھی ہو، محنت بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس وجود کو برکت والا وجود بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جس شخص سے لوگوں کو خیر ملے وہ برکت والا وجود ہے جس سے دوسروں کو خیر ملتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، سارے وجود برابر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ مریم میں ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، بنانے والے نے میرا وجود ہی مبارک بنایا ہے، میں جہاں بیٹھوں وہاں برکتیں، جہاں سے گزر جاؤں وہاں برکتیں۔ بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا ہے، سورج طلوع ہوگا روشنی پھیل جائے گی، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ بنانے والے نے پھولوں کو خوشبودار بنایا ہے، جہاں پھول رکھیں وہاں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ بنانے والے نے شہد کو مٹھاس والا بنایا ہے، جس منہ میں شہد ہوگا اس منہ میں مٹھاس ہوگی۔ بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے سارے وجود برابر، سارے وجود برابر، کچھ وجود بڑی برکتوں والے وجود ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، حضرت حنظلہ کے والد حضور جناب حنظلہ کو لے کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میں نے جو ساری گفتگو کی کہ حضرت کا علم برکت والا علم تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ برکتیں بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ ہم انہیں عالم ربانی مانتے ہیں جن کی نظر کتاب کے صفوں پہ ہوتی ہے اور جن کا دل طواف کوہ جانا کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ کو لے کے ان کے والد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، فوضع یدہ علی راسہ، آپ نے اپنا دست مبارک جناب حنظلہ کے سر پہ رکھا، فقال بارک اللہ فیک، دعا فرمائی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ دعا لے کے حنظلہ واپس اپنے قبیلے میں آ گئے۔ حضور نے دعا کیسے فرمائی ہے؟ حضرت حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ قبیلے والوں کو پتا چلا نا حنظلہ برکت کی دعا لے کے آئے ہیں، ان میں کوئی بیمار ہو جاتا، وہ مریض کو لے کے جناب حنظلہ کے گھر آ جاتے، اے حنظلہ رسول اللہ سے جو برکت کی دعا لے کے آئے ہو، ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو، ان برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ اب جناب حنظلہ کیا کرتے؟ جہاں ان کے سر پہ رسول اللہ کا دست مبارک لگا تھا، مس ہوا تھا،
وہاں وہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یہ پڑھتے ہوئے مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، پروردگار اپنے رسول کے ہاتھ کی برکت کو ظاہر فرما دے۔ ہاتھ جناب حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکتیں رسول اللہ کی پہنچ رہی ہیں۔ ولایت برکات نبوت کا نام ہے، برکتوں کا منبع میرے آقا کریم کا وجود پاک ہے، اور ولایت کے دامن میں جو کچھ ہے ولایت برکات نبوت میں سے ہے۔ وہ برکتیں جو بریلی شریف میں پہنچی ہیں بغداد شریف کے راستے، بریلی شریف کی وہ برکتیں محدث اعظم پاکستان لے کے آئے، اور محدث اعظم پاکستان سے وہ برکتیں علامہ جلال الدین سیوط، علامہ جلال الدین قادری کھاریاں میں لے کے آئے۔ ولایت برکات نبوت کا نام۔ حضرت ثابت بنانی جناب انس کا ہاتھ چومتے ہیں، حضرت انس بن مالک ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما، میں تابعی ہوں، صحابی نہیں ہوں، آپ کا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا ہے، میں اس لیے آپ کے ہاتھ کو چوم رہا ہوں۔ جب ہم کسی صاحب نسبت کے ہاتھ سے ہاتھ مس کرتے ہیں تو ہاتھوں کی ایک زنجیر حضور کے دستے مبارک تک پہنچتی ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ مدینہ منورہ سے جو برکتیں بغداد شریف کے راستے بریلی شریف پہنچی ہیں، وہی برکتیں آج کھاریاں میں علامہ جلال الدین سیوط علامہ جلال الدین قادری کے مزار سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ طلباء جو اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مراکز کے آباد کرنے میں ہماری جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ وہ سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق دے۔ پہلے بھی ان اداروں کی بڑی ضرورت تھی، لیکن آج کل پہلے سے زیادہ ہے۔ پچھلے ہفتے میں 2 واقعات ہوئے ہیں یہاں آپ کے قریب ہی کوٹلہ میں، بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے۔ یہ کوٹلہ کا کرالی، بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے۔ یہ پچھلی سوموار منگل کا واقعہ ہے، آج بھی سوموار ہے، پچھلی سوموار منگل کا واقعہ۔ اور پشاور میں پچھلے ہفتے میں واقعہ ہوا ہے، بیٹا پب جی گیم کھیل رہے، باپ نے اسے منع کیا ہے، اس نے فائرنگ کر کے باپ کو بھی قتل کر دیا، ماں کو بھی قتل کر دیا۔ ہم نے 20-22 سال پہلے جو انٹرنیٹ کا بیج قوم کے سینوں میں بویا، اب وہ تناور درخت بن چکا ہے، اب اس کی فصل پک کے تیار ہو رہی ہے۔ اور پچھلے سال 2022 میں 7 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بیٹوں نے ماں باپ کو قتل کیا ہے۔ لاہور میں ایک بیٹے نے قتل کیا ہے، وہاں بچراں سرگودا میں ایک بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے۔ ہمیں ایسے مراکز خیر کی ضرورت ہے جہاں ہمارا رشتہ رسول اللہ کی بارگاہ سے جوڑا جائے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کیا جائے، حضور کی محبت کے جام پلائے جائیں، اخلاق حسنہ سکھائے جائیں، ماں باپ کا ادب سکھایا جائے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، مساجد میں نماز تراویح میں حفاظ قرآن سنائیں گے۔ یہ حافظ کالجوں نے تیار کر کے دیے ہیں، یونیورسٹیوں نے تیار کر کے دیے ہیں، یا ان مدارس نے تیار کر کے دیے؟ ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے۔ ہمیں مستقبل میں امن و سکون اور اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے، تو ان اداروں کو آباد کریں جن میں اعلیٰ اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے طلباء بے ادب نہیں ہوتے۔ اہل سنت کے مدارس کے جو طلباء ہیں وہ اپنے والدین کا بھی ادب کرتے ہیں، اساتذہ کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے مدارس میں دین بعد میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے ادب سکھایا جاتا ہے۔ کچھ مدارس میں قرآن پڑھ کے لوگ رسول اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ میں قرآن بعد میں حفظ کرایا جاتا ہے، پہلے یہ پڑھایا جاتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ کے حضور کی حیات پاک پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اس ادارے میں یہ سبق ازبر کرایا جاتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو دینی مدارس کی ہمیں پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔
ہم انہیں مضبوط کریں، انہیں آباد کریں۔ جہاں یہ دین پھیلانے کا ذریعہ ہے، دین سمجھنے، دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، وہیں یہ اعلیٰ اخلاق سکھانے کا ذریعہ ہے اور معاشرے کو عذاب الہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ کو آنے والے دور میں مینارہ نور بنا دے۔ آج بھی اس کا فیض مختلف علاقوں تک پہنچ رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ یہاں سے جو بھی گزرتا ہے اس گنبد سبز کو دیکھ کر اور جامعہ کی پرشکو عمارت کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نے گفتگو میں بھی کہی کہ دینی اداروں کی آبادی کو اور رونق کو دیکھ کر مومن ہی خوش ہوتا ہے۔ آج ہم خوش ہیں، فاضل جلیل استاذ العلماء مفتی مسعود صاحب، انہوں نے اپنے والد گرامی کی جلائی ہوئی شمع کو بجھنے نہیں دیا بلکہ اس کی لو کو کچھ اور تیز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر اٹھنے والے قدم میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اس دور کی نابغہ اثر شخصیت جن پر اہل سنت و جماعت کو فخر ہے اور ناز ہے، آج ہمارے درمیان طویل سفر کر کے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ مرجع العلماء ہیں، شیخ القرآن والحدیث ہیں، اور جہاں علم کمال پر ہے وہیں ملت کا درد بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کی صحبت میں بیٹھنا اور آپ کے ملفوظات سے مستفید ہونا یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ میں انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔